ایک لاہور کے نجی کالج کے اندر ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ وائرل ہوئی کہ وہاں پہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ کوئی الیجڈلی کوئی ریپ ہوا اور اس کے بعد اس میں کوئی گارڈ انوالو تھا اور یہ وائرل ہو گئی بہت زیادہ. اس کے اوپر کیونکہ یہ پیرنٹس کے لیے بھی اور اوور آل سب کے لیے ایک کنسرن تھا, اس کے اوپر آپ سب سے بات کرنا ضروری تھا. اس کے اندر جیسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے, ہم نے فوراً پولیس ریکارڈ چیک کیا, ہاسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی اسٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے رپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے. کسی ہاسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی. اس کے اندر جس گارڈ کا مینشن تھا ہم نے فوراً کالج کی انتظامیہ سے رابطہ کیا, ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے. اس کے اندر مینشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے. اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودا سے, اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں. یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دیں اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے, متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان, کو پولیس سے کانٹیکٹ کر لے, جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. اس کے اوپر میں خود بھی کالج بھی گیا ہوں, ان کے تمام کیمپسز پہ, وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں, وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کیے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے, اس بچی کی کوئی اطلاع ہے, کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے, کوئی ایڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں. لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتہ. پرسوں سے لے کے پرسوں رات کو یہ پوسٹ پہلی دفعہ آئی, کل یہ وائرل ہوتی رہی. اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک پریس ریلیز بھی دی کہ اس طرح اگر کسی کے پاس کوئی شکایت ہے, کوئی ڈیٹیلز ہیں تو ہمیں بتائی جائیں. لیکن ابھی تک آج بھی ہم اپنے اسی موقف پہ کھڑے ہیں اور یہ بالکل ایک اوپن بات ہے کہ اس میں پولیس کا کسی بھی قسم کا ہماری طرف سے ڈیلے نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے اس فیملی کے بارے میں, فوراً بتائیں. فوری ایف آئی آر درج کریں گے اور کم سے کم ٹائم کے اندر اس کو ملزم کو حراست میں لے کے اس کو اس کے منطقی انجام تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے. اچھا آپ نے جو گارڈ پکڑا ہوتا ہے, جی, گارڈ کو آپ نے کس قانون کے تحت پکڑا ہے, اگر اس کو پکڑا ہے تو اب تک اس نے کیا بیان دیا ہے, اور نمبر 2 کالج کا ریکارڈ کیا کہتا ہے, کیا کالج کے ریکارڈ میں اس اسٹوڈنٹ کا کوئی اندراج, کوئی رول نمبر, کوئی گھر کا ایڈریس, کوئی چیز اچھا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے گارڈ کا آپ نے پوچھا تو کیونکہ اس سوشل میڈیا کی پوسٹ میں ایگزیکٹ انفارمیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ لڑکی کا نام کیا ہے, گارڈ کون تھا, کتنے گارڈ تھے, ایک سے زیادہ وہاں پہ امپلائیز ہیں, وہ چیز کسی کو بھی نہیں پتہ. تو اس کے اوپر بٹس اینڈ پارٹس میں جو اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب سے ہم نے ہر چیز پوچھنے کی کوشش کی, لیکن کسی کو اس لڑکی کا نام تک نہیں پتہ. ایک لڑکی کا ایک نام بتایا گیا انہوں نے کہ فلاں نام کی لڑکی ہے, اس کو ہم نے ہاسپٹل کا کالج کا سارا ریکارڈ چیک کیا, اس میں وہ 2-3 سیکشنز میں اس نام کی بچیاں تھیں. ان کے پیرنٹس سے رابطہ کیا, ان سے ملے, وہاں پہ بھی ان سب پیرنٹس نے کہا کہ ہماری بچیاں ہمارے ساتھ بالکل خیریت سے موجود ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ایک جو شخص ہے اسی نام کی ایک بچی ہے, اس کے والد سے وہ ابھی ہم نے ان کو ادھر بھی بلایا, انہوں نے کہا کہ 8-10 دن پہلے ہماری بچی گری تھی جس کا یہ ساری رپورٹس ہیں, ہمیں آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں بار بار. اس بچی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھایا گیا جس پہ جو چوٹ لگنے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہسٹری ہے فال کی, کچھ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ گری ہیں. اس کی نہیں ایم ایل سی نہیں بنی, پرائیویٹ ہاسپٹل کا اس کے اندر ریکارڈ ہے. تو جو نام دیتے رہے وہ ہم کالج کی انتظامیہ سے وہ چیک کرواتے رہے. اس نام کے جتنی بچیاں اس نام کی تھیں وہ سارے سیکشنز میں ان کے کانٹیکٹ نمبر لے کے والدین سے بات کی. گارڈ کو ہم نے بلایا, گارڈ کا پتہ کیا, وہ اپنے گاؤں تھا, اسے بتایا کہ وہ آ کے شامل تفتیش ہو. اس کو ہم سرگودا سے لے کے آئے, اسے سوال جواب کے لیے ہم نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کی جتنی موومنٹس ہیں, جہاں پہ وہ گیا, جس وقت وہ نکلا, وہ ساری کالج کے کیمروں سے ویریفائی ہو رہی ہیں. اس میں بھی ایسی کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو اب ہم صرف اور صرف اگر اس سارے معاملے میں ہم بالکل اس کو نگیٹ نہیں کر رہے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو چیف منسٹر کی یہ ریڈ لائن ہے, عورتوں بچوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی زیادتی. اس کے اوپر صبح چیف منسٹر نے, اس کے بعد ویمن پروٹیکشن کی جو فوکل پرسن ہے ہنا پرویز بٹ, پھر اس کے بعد ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں اسما بخاری صاحبہ, ان کے ساتھ ہم رابطے میں مسلسل وہ اس کی اپڈیٹ لے رہے ہیں. اور اس پہ لمحہ بہ لمحہ میں بھی ان کو بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, پولیس نے کیا کام کیا. انفارچونیٹلی سارے انسیڈنٹ کو ایک دم یہ پروٹیسٹ میں بدل گئے. لڑکیوں کا یہ کیمپس تھا, اس کے باہر بہت سارے کیمپسز سے لڑکے آئے, انہوں نے پتھراؤ بھی کیا, انہوں نے کالج کے شیشے وغیرہ توڑے, 2 گیٹ توڑ دیے, 4 پولیس والے اس کے اندر زخمی ہوئے.
پھر کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئیں جس کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ بچوں کو وہاں سے منتشر کرنے کے لیے انہوں نے شاید ان کے ساتھ کچھ مار پیٹ کی. منسٹر ایجوکیشن وہاں پہ آئے موقع پہ, انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, ان کو تسلی بھی دی اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش بھی کی. ان کے مطابق بھی کسی کو اس بارے میں نہ لڑکی کا نام پتہ ہے, نہ کسی کو اس بارے میں کوئی ڈیٹیل, کوئی فون نمبر, کوئی چیز پتہ ہے. جو چیز ہمارے سامنے آتی گئی ہم ہر چیز ویریفائی کرتے گئے, ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں آئی. اور ایک جو اسپیسیفک ایک نام اینڈ میں بتایا تھا, اس کی وہ جو پیرنٹس ہیں اس بچی کے, وہ میں نے بلوائے ہیں, وہ بھی ابھی ادھر آ رہے ہیں. ان سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل ہے. گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر تعلیم وہاں پر آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں. میرے پاس شاٹ موجود ہے, خالی ہے نا اپنا روڈ پہ, وہ آئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا جی پولیس ڈنائی کر رہی ہے کیا یہ واقعہ, وہ کہتے ہیں جی بالکل ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس شاٹ موجود ہے, میرے چل بھی رہا ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ انٹرویو کیا میں نے نا ان کا, ٹھیک ہے, پھر رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو ایویڈنس ہے نا یہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے پرنسپل کی جانب سے. CCTV کیمرے جو تھے ان کی وہ چھپانے کی کوشش کی گئی ہے ایویڈنس. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا حکومتی نمائندہ ہی کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں منسٹر صاحب وہاں آئے, انہوں نے بچوں سے جتنی بات کی اور سنی وہ میڈیا کو رپورٹ کی. ٹھیک ہے, میں اس انسیڈنٹ کو ہرگز ڈینائی نہیں کر رہا کیونکہ اس سٹیج پہ میرے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہوا ہو, اگر ہوا ہے تو ہم فوری کارروائی کرنے کو تیار ہیں. اگر وہ نہیں ہوا تو کوئی چیز ہوگی نا. ابھی تک اس سوشل میڈیا کے دور میں جب آپ کی پوسٹیں اتنی جلدی ویریفائی وہ وائرل ہو رہی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پیرنٹس کو نہ پتہ ہو. جو ہیں آپ ان کو ٹھنڈا کریں, آپ پرچہ دے دیں. پولیس کی مدعیت میں پہلے پرچے نہیں ہوتے. بالکل پولیس کی مدعیت میں پرچہ دینے کو تیار ہوں. وکٹم کہاں سے لاؤں, کس کا ریپ ہوا, کیا بتائیں. آپ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ کو انسیڈنٹ ہے, اسی نام کی ایک بچی ملی جس کو اتفاق کے چوٹ لگی اور اس کو آپ نے بلوایا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اچھا, اس میں جو میڈیکل ہوا ہے اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ آیا اس بچی کا کمپلیٹ میڈیکل آپ کروائیں گے؟ جو اس کے فادر یہاں پہ موجود ہیں. اس کے جو کلاس فیلوز آئے, میں صبح سے ادھر ہم لوگ تھے, اس کی کلاس فیلوز کہہ رہی تھی انہوں نے یہ نام سیم یہ نام لیا, ہمارے ساتھ میں موجود ہے یہ نام. اور میڈیکل کے جو ہاسپٹل جوہر ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی یہ بچی داخل تھی, اور جو میڈیکل ہے وہ بھی اسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہے. اس کو ذرا ویریفائی کریں کہ ہم اس کو اگر ڈینائی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس لیگل گراؤنڈس کے ہیں اس کو ڈینائی کریں. دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ لاہور پولیس اس قسم کے کسی واقعے کو کبھی بھی چھپائے گی نہیں. انسیڈنٹ ہوا, ہم فوری ایکشن لیں گے. میرے پاس کمپلیننٹ تو آئے, جو نام لیا جا رہا ہے اس نام کی بچی کے فادر ہمارے ساتھ ابھی پہنچ جائیں گے, ان سے آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کے پاس جو اس کا سارا میڈیسن بھی ہوگی نا, وہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی, وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اس وقت تک اس واقعے کی تصدیق نہیں ہو سکی. اس وقت تک کوئی پیرنٹس, کوئی بچی, کوئی وکٹم سامنے نہیں آئی. بچوں کا مطالبہ یہ ہے, میں بتاتا ہوں, بچوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ پرچہ دے دیں. میں پرچہ دینے کو بالکل تیار ہوں. پنجاب پولیس FIR رجسٹریشن بالکل فری FIR رجسٹریشن میں بلیو کرتی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں پرچہ کس کے لیے دوں, کہ متاثرہ وکٹم کون ہے, کس کا ریپ ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پولیس کئی مقدمات میں مدعی بن چکی ہے, اور یہاں تک کہ پولیس 13-20-65 کے پرچے بھی اپنے مرضی سے جس مرضی کے اوپر دے دیتی ہے. یہاں پر اگر دیکھا جائے تو میڈیا رپورٹس کے مطابق تو ہر چیز کلیئر ہے. بالکل کلیئر ہے. اگر ہے تو مجھے بتائیں وکٹم کون ہے. سامنے آ رہی ہے کہ پرچہ کیوں نہیں دیا. پولیس کی کوئی مجبوری نہیں ہے, سوائے ایک لیگل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ ریپ کا پرچہ دے رہے ہیں تو اس میں وکٹم کہاں ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس وکٹم آپ ابھی بتائیں, کوئی کریڈیبل انفارمیشن دیں, میں ابھی پرچہ دینے کو تیار ہوں اگلے 5 منٹ میں. سیکیورٹی گارڈ نے جو چیزیں بتائیں اس کے مطابق ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. سر, جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں موقع پر اسٹوڈنٹ وہ بھی موجود تھی جب اس لڑکی کو, بچی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے, جب اس سیکیورٹی گارڈ نے بلایا فیس کے بارے میں کہ آپ کی فیس نہیں, باقی بچیاں چلی جائیں, تو اس ٹائم وہاں موجود اسٹوڈنٹس نے, ان کے سورس موجود ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے یہ سیکیورٹی گارڈ فلانا سیکیورٹی گارڈ تھا اور ایک وین ڈرائیور بھی اس میں انوالو تھا, یہ دونوں اس بچی کو لے کے گئے. یہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ نے بتایا. سر میری بات سنیں, میرے پاس کوئی کمپلیننٹ آ جائے, میں اگلے 5 منٹ کے اندر آپ کو پرچہ درج کر کے اور کوشش کروں گا ایٹ ارلیسٹ 24 گھنٹے میں ملزم بھی پکڑ لوں, لیکن کوئی وکٹم تو لائے نا سامنے. قانون کو ہاتھ میں لیا اسٹوڈنٹس نے, ان کے ساتھ کیا کارروائی کر رہے ہیں آپ؟ کہ کوئی اپلیکیشن نہیں آ رہی جیسے آپ کے رپورٹ
फॉर एग्जांपल वो जो लवाहकीन या अहले खाना है जो वहाँ पे स्टूडेंट बच्ची हैं वो कह रही हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो वो एहतजाज कर रहे हैं उसको डिस्पर्स करने के लिए कि क्या लाहौर पुलिस एक मुद्दे तैयार करेगी, ये सवाल है। देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं अगेन वही रिपीट करूंगा कि मेरे पास कोई विक्टिम, कोई मुतासरा बच्ची या उसके पेरेंट्स में से कोई बंदा कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दे दे, हमारा फ़ौरन लीगल प्रोसेस सारा शुरू है। बल्कि हम उस गार्ड को भी जो सोशल मीडिया की पोस्ट में था उसको भी ले आए। कॉलेज के कैमरे भी हमने चेक किए कि उसके अंदर उस गार्ड की मूवमेंट्स कहाँ पे हैं, वो सारी corroborate हो तो सर आपने एक जिक्र किया कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको हमने गांव से बुलाया, यानी कि इसमें ये बात साबित होती है कि उसको इस वाक़े का इल्म नहीं था और आपने पूछ-पूछ उससे शुरू कर दी। दूसरा ये बताइएगा कि जिस लड़के का ये नाम आया है बीच में, उसके वालिद कहते हैं कि ये झूठ का बुलंदा है, हमारी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट भी यही बताती है कि उसको वो सीढ़ियों से गिरी थी, चोट लगी थी और हॉस्पिटल एडमिट रही थी, उसके बाद फिर वो वहाँ से डिस्चार्ज हुई। ये बताइएगा ये जिन्होंने भड़कावा दिया है या ये इन्होंने वीडियो और नाम लड़की का जो है वो सोशल मीडिया पे लिया है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जिस तरह अभी भी एहतजाज जब ख़त्म होता था तो पुलिस कोशिश करती थी कि स्टूडेंट से वो ना उनको डंडे मारे, ना उन पर आंसू गैस के शेल करे। हमने देखा कि पुलिस ने उनको हाथ नहीं लगाया बड़ी देर तक। बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी मिनिस्टर साहब की, चीफ मिनिस्टर साहिबा की, कि स्टूडेंट्स के साथ कोई सख्ती पुलिस नहीं करेगी, प्यार से उनसे बात करें, एंगेज करें। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर वो चार्ज थे, उन्होंने स्कूल के ऊपर, कॉलेज के ऊपर पथराव किया, रोड भी ब्लॉक की।